دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑی، کبھی شکست نہیں ہوئی، سینکڑوں زخم کھائے لیکن کسی زخم سے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ حالانکہ خود ان کی شہادت کی خواہش کرنا تمام صحابہ کے لیے قابل رشک تھا، لیکن کیونکہ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے بھلا جنگ میں یہ تلوار کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ مطلب ان کو اس لیے جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ ان کی بہادری کے قصے پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، دنیا ان کو واقعی سپر مین کی حیثیت سے دیکھتی تھی۔ چلیں جنگ یرموک کا ایک واقعہ یاد کرتے ہیں اور اس بہادر کی بہادری کے گن گاتے ہیں۔ معرکہ یرموک کے پہلے دن رومی جرنیل بہان ارمنی کے اشتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنو غسان کے سردار جبلہ بن ایم نے اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ ادھر امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سپہ سالار تھے، صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی لے کر جاؤں، جن میں سے ہر ایک 2,000 پر حاوی ہو۔ آج میں ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ان کی عزت خاک آلود ہو جائے گی، اور ذلت کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صحابہ نے کہا، کیا آپ مذاق کرتے ہیں؟ کہنے لگے، خدا کی قسم مذاق نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے کر جائیں۔ چنانچہ آپ 60 جلیل القدر جرنیل صحابہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ جبلہ بن ایم نے جب ان 60 لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا، ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو، ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں قاصد تصور کرتے ہو، حالانکہ ہم لڑنے آئے ہیں؟ جبلہ کہنے لگا، اے نوجوان، تو غرور میں اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم ہمیں نہیں جانتے، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مسلمانوں نے مجھ کو بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہمارے 60,000 کے لشکر نے ان 60 مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بہادری کا کام ہے۔ اگر وہ غالب آ گئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام لشکر اسلام کیمپ سے تاریخ کا چھوٹا مارکا بڑی بےقراری سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں طرف سے بہادروں کی چیخو پکار اور تلواروں کی جھنکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جنگ کے شعلے بلند تھے، صحابہ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو، کفار کو سبق سکھاؤ۔ صحابہ کفار کے اندر گھرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے۔ نصرانی لشکر کے سپاہی ٹپا ٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتے گئے۔ جبلہ بن ایم حواس باختہ ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بدحواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حملے میں شدت کرنے کا حکم دیتا رہا، لیکن اسلامی لشکر کے شیروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ شام تک صحابہ ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہوں اور ابھی لڑائی شروع کی ہو۔ آج اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوہر دکھایا۔ حضرت خالد بن ولید، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس، عبداللہ بن عمر فاروق، زرار بن الزور اور دوسرے صحابہ رضی اللہ اجمعین جس طرف بھی جاتے صفوں کی صفیں الٹتے تھے۔ آخرکار مخالف لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا۔ جبلہ بن ایم کے لشکر کے سپاہی اس طرح ڈر کر بھاگتے تھے کہ گویا آسمان سے کسی نے ان کو ڈرا کر بھگا دیا ہو۔ بھاگنے والوں میں جبلہ بن ایم سب سے آگے تھا۔ کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ کرام واپس آ گئے۔ واپس آنے والے صحابہ 20 تھے۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی۔
کہ شاید 40 صحابہ شہید ہو کے، مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا گیا تو صرف 10 لاشیں ملی۔ صحابہ نے کہا کہ ضرور 30 لوگوں کو کفار گرفتار کر لے گئے ہیں۔ صحابہ نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید 25 صحابہ مل گئے جو کفار کی شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ اس جنگ میں 10 صحابہ شہید ہوئے جبکہ 5 گرفتار ہوئے، جبکہ نصرانی عربوں کے 5000 آدمی مارے گئے۔ اللہ اکبر۔